الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، ایک اچھے خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، بردباری ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اور اگر کسی ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر بگڑنے لگ جائے تو وہ ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ادارہ باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ جل شانہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، یعنی کہ ان کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ لہذا مرد میں، خاوند میں تحمل مزاجی کا اور بردباری کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جب یہ تحمل نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، بردباری نہیں ہوتی، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بالکل معمولی باتیں، جیسے کھانے میں نمک کم کیوں ہو گیا، چائے میں چینی کم یا زیادہ کیوں ہو گئی، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم ہونی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بیوی بیچاری گھر کا کام کاج کر کر کے تھکی پڑی ہو تو کبھی تعریف کے دو بول، دو جملے زبان سے نہیں نکلیں گے، لیکن جہاں تنقید کی کوئی بات ہاتھ لگ گئی وہاں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی کہیں نہ کہیں راستے میں ضرور کھڑی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات کسی معمولی بات پر میاں بیوی میں بحث و مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، سردی گرمی ہوئی تو میاں نے سوچے سمجھے بغیر فوراً طلاق کے گولے داغ دیے۔ بعد میں جب دماغ ٹھنڈا ہوا، اب پچھتا رہا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور بسا اوقات تو بعد میں بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور طلاق کس بات پر ہوئی تھی۔ اتنی معمولی بات ہوتی ہے کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرد کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل ہو۔ اگر اس میں بردباری نہ ہو تو ازدواجی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ مرد کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کام چور اور نکھٹو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وقت کے نبی ہیں، پوری امت کی ذمہ داری کاندھوں پر ہے، لیکن گھر کے کام کاج خود کر رہے ہیں، بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی تو اپنی بیوی سے فرمایا بیٹھو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے کہیں سے آگ ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کہیں سے آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ اس سردی میں تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے، وقت کے نبی ہیں،
جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن اپنی زوجہ کی، اپنی بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑھیا عبادت ہے اور یہ بڑی اجر و ثواب کا کام ہے جس میں اللہ کے نبی مصروف ہیں۔ اسی لیے اگر گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ فرار اختیار نہ کرے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اللہ بچائے بسا اوقات تو 35 40 سال کی ازدواجی زندگی طلاق کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری خدمت گزار بن کر رہے تو اس کو بھی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہوگا تاکہ گھر کا ماحول پرسکون بنے۔ اچھی اور کامیاب ازدواجی زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی بے سکون ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اور آج ہماری شریعت سے جہالت اور غفلت ہے کہ ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار خاوند کو کوستی نہ ہو۔ یہ ہماری غفلت ہے شریعت سے اور جہالت ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھلا دیا، ذرا سی بات پر جھگڑا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی اناک کا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ روش جو معاشرے میں عام ہو رہی ہے عدم برداشت والی، یہ بہت غلط ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مرد حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اور تمام مسلمان مردوں کو یہ دونوں خوبیاں نصیب فرمائے، اور ہر شادی شدہ جوڑے کو اللہ پاک ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔